بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصص الانبیاء چینل کو دیکھنے اور سننے والوں کو میرا سلام۔ ناظرین، پیش خدمت ہوں اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ، جس میں میں آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے دن رونما ہونے والے واقعات اور معجزات کے بارے میں بتاؤں گی۔ تفصیل آگے ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گی، لیکن اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل قصص الانبیاء سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ضرور ملتا رہے، اور ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ کو پسند آئیں تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریے گا۔ بسم اللہ، شروع کرتی ہوں۔ مروی ہے کہ جس رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک حضرت آمنہ کے بطن میں منتقل ہوا، وہ جمعہ کی مبارک رات تھی۔ اس رات جنت الفردوس کا دروازہ کھول دیا گیا اور ایک منادی نے تمام آسمانوں اور زمین میں ندا دی، آگاہ ہو جاؤ! وہ نور جو ایک محفوظ اور مخفی خزانہ تھا، جس سے نبی ہادی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متولد ہونا تھا، وہ آج رات اپنی والدہ کے بطن میں منتقل ہو گیا، جہاں اس کے جسد عنصری کی تکمیل ہوگی اور وہ لوگوں کے لیے بشیر و نذیر بن کر دنیا میں تشریف لائے گا۔ اور ساتھ ہی منادی نے یہ بھی کہا، آمنہ تمہیں مبارک ہو، آمنہ تمہیں مبارک ہو۔ وہ فوراً مروی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک اپنی والدہ ماجدہ کے بطن میں منتقل ہوا تو قریش سخت قحط سالی میں مبتلا تھے۔ وہ فوراً ختم ہو گئی، زمین ہری بھری ہو گئی، درخت سرسبز و شاداب ہو گئے، ہر طرف سے اناج، پھل اور سبزیاں اگنے لگیں، اور تاریخ میں اس سال کا نام کشادگی اور خوشحالی کا سال پڑ گیا۔ سیرت ابن حشام میں ابن اسحاق سے مروی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بطن میں تشریف لائے تو مجھے خواب میں بشارت دی گئی کہ آپ اس امت کے سردار کے ساتھ حاملہ ہوئیں۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ جس رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے بطن میں تشریف لائے تو قریش کے گھروں میں جتنے چوپائے تھے اپنی اپنی زبانوں میں بآواز بلند بول پڑے، رب کعبہ کی قسم، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے بطن میں تشریف لے آئے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ندا سنائی، مبارک ہو، ابو القاسم ظاہر ہونے والے ہیں، اور اس رات مکہ کے ہر گھر میں نور کی چمک دکھائی دی۔ اور سیرت حلبیہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دوران میں اپنی والدہ ماجدہ کے بطن میں اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے بطن مبارک میں 2 ماہ کے تھے کہ آپ کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ روایت ہے کہ ان کی وفات پر فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کیا، یا باری تعالیٰ تیرا محبوب یتیم ہو گیا ہے۔ اور وہ فرماتی ہیں کہ میں نے کسی عورت کا حمل ان جتنا آسان اور ہلکا اور بابرکت نہیں دیکھا۔ سیرت ابن حشام میں مروی ہے کہ دوران حمل بھی حضرت بی بی آمنہ نے ایک نور دیکھا جس سے شہر بصرہ اور شام کے محلات روشن ہو گئے۔ حضرت بی بی آمنہ سے مروی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مقدسہ کا وقت قریب آیا تو حسب معمول مجھ پر کیفیت طاری ہوئی، پھر مجھے اچانک یوں محسوس ہوا کہ سفید پرندے کے پر کی طرح کسی روشن چیز نے میرے دل کا مسح کیا ہو، جس سے درد فوراً جاتا رہا۔ پھر مجھے جنت کا سفید مشروب پیش کیا گیا جو میں نے پی لیا۔ پھر مجھے ایک عظیم نور نے گھیر لیا، پھر میں نے خوبصورت طویل القامت عورتوں کو دیکھا
مجھے تعجب ہوا اور میں نے پوچھا تم میرے پاس کہاں سے آئی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم آسیہ اور مریم بنت عمران ہیں اور ہمارے ساتھ یہ سب جنتی حوریں ہیں۔ پھر میں نے زمین سے آسمان تک سفید سی روشنی دیکھی۔ پھر میں نے فضا میں ایسے مرد دیکھے جن کے ہاتھوں میں چاندی کی سراحیاں تھیں۔ پھر میں نے سفید جنتی چڑیوں کو دیکھا کہ جن کی چونچ زمرد کی اور پر یاقوت کے تھے اور میرے کمرے پر سایہ فگن ہو گئیں۔ پھر اچانک ایک نور ظاہر ہوا جس سے مشرق و مغرب سب روشن ہو گئے۔ اسی وقت میں نے 3 عظیم الشان جھنڈے دیکھے جو نصب کر دیے گئے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک کعبہ کی چھت پر۔ بس اسی مشاہدے کی حالت میں اچانک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بطن سے باہر تشریف لے آئے اور سارا گھر نور ہی نور بن گیا اور آپ مسکرا رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گر گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت گریہ و زاری کی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں آسمان کی طرف اٹھا رکھی تھی، گویا اللہ کی توحید کی شہادت دے رہے تھے۔ پھر اچانک آسمان کی طرف سے سفید بادل نمودار ہوا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھانپ لیا اور ایک منادی کی ندا بلند ہوئی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشارق و مغارب اور بحر و بر میں پھراؤ تاکہ سب جن و انس، ملائکہ اور چرند و پرند الغرض ہر شے ان کی صورت اور اوصاف کو پہچان لے، اور بتا دو ان کے پیچھے جو چلے گا وہ کامیاب ہوگا، باقی سب ناکام ہو جائیں گے۔ آواز آئی، اے آدم علیہ السلام کی صفات و بزرگی اس نبی کو دے دو، اسے شیس کی معرفت دو، اسے نوح علیہ السلام کی رقت و بہادری دو، اسے ابراہیم علیہ السلام کی دوستی اور آزمائش دو، اسے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دو، اسے صالح علیہ السلام کی فصاحت دو، اسے لوط علیہ السلام کی حکمت دو، اسے اسحاق کی رضا دو، اسے یعقوب کی بشارت دو، اسے یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال دو، اسے موسیٰ علیہ السلام کا جاہ و جلال دو، اسے یوشع علیہ السلام کا جہاد دو، اسے دانیال علیہ السلام کی محبت دو، اسے الیاس علیہ السلام کا وقار دو، اسے ایوب علیہ السلام کا صبر دو، اسے داؤد علیہ السلام کی صورت اور میٹھی زبان دو، اسے یحییٰ علیہ السلام کا زہد و پاک دامنی دو، اسے یونس علیہ السلام کی اطاعت دو، اسے عیسیٰ علیہ السلام کی سخاوت دو، اور اسے تمام نبیوں کے اخلاق اور تمام نبیوں کا علم اور تمام نبیوں کی صفات جو سب میں تقسیم ہوئیں وہ ساری جمع کر کے اس بچے کے سینے میں اتار دو۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد بادل کھل گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ نمودار ہوئے۔ اس وقت میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اقدس 14ویں کی چاند کی طرح جگمگا رہا تھا اور اس سے تازہ کستوری کی خوشبو کے حلے پھوٹ رہے تھے۔ اس وقت غیب سے 3 افراد نمودار ہوئے، ان میں سے ایک کے ہاتھ میں چاندی کی سراحی تھی، ایک کے ہاتھ میں زمرد کا تشت تھا اور ایک کے ہاتھ میں سفید ریشم کی چادر تھی۔ اس سراحی کے جنتی پانی سے آپ کو غسل دیا گیا، آپ کے دونوں شانوں کے درمیان مہر لگائی گئی جو اسی ریشم میں لپٹی ہوئی تھی اور پھر اسی چادر میں لپیٹ کر لٹا دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدائشی طور پر سرما ڈالا ہوا تھا، ناف بریدہ تھے اور ختنہ شدہ تھے۔ دایا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہلانے کا ارادہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فصیح زبان میں فرمایا، میں آب رحمت سے غسل دیا گیا ہوں، ازل میں بھی پاک تھا اور اب بھی میں پاک ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسی طرح روایت کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت بروز پیر بتاریخ 12 ربیع الاول عام الفیل بمطابق 22 اپریل 571 عیسوی میں ہوئی، بعد طلوع صبح صادق قبل طلوع آفتاب ہوئی۔
اس دن مکہ معظمہ میں صبح صادق 4:20 پر ہوئی۔ حضرت بی بی آمنہ کہتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بطن سے جدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک نور نکلا، جس کے سبب مشرق و مغرب کے درمیان سب کچھ روشن ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاک کی مٹھی بھری اور آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا۔ اسی نور کا ذکر ایک دوسری حدیث میں بھی اسی طرح ہے کہ اس نور سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے شام کے محل دیکھے۔ ابو نعیم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے اور وہ اپنی والدہ شفا سے نقل کرتے ہیں کہ جس کے سبب مشرق و مغرب کے درمیان سب کچھ روشن ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاک کی مٹھی بھری اور آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا۔ اسی نور کا ذکر ایک دوسری حدیث میں بھی اسی طرح ہے کہ اس نور سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے شام کے محل دیکھے۔ ابو نعیم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے اور وہ اپنی والدہ سے شفا سے نقل کرتے ہیں کہ جب آپ پیدا ہوئے تو میرے ہاتھوں پر آئے، میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں اس وقت موجود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز نکلی تو میں نے ایک کہنے والے کو سنا کہ کہتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔ شفا کہتی ہے کہ مشرق و مغرب کے درمیان روشنی ہو گئی، یہاں تک کہ میں نے بھی روم کے محلات دیکھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت شریفہ کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تولد کے وقت میں نے خانہ کعبہ کو دیکھا کہ نور سے معمور ہو گیا، اور ستاروں کو دیکھا کہ زمین کے اس قدر نزدیک آ گئے کہ مجھ کو گمان ہوا کہ مجھ پر گر پڑیں گے۔ بہیقی اور ابو نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ میں 7-8 برس کا تھا اور دیکھی سنی بات کو سمجھتا تھا۔ ایک دن صبح کے وقت ایک یہودی نے یکا یک چلانا شروع کیا کہ اے جماعت یہود آ جاؤ۔ سو سب جمع ہو گئے اور کہنے لگے، تجھ کو کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا، اے احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ ستارہ آج شب میں طلوع ہو گیا جس ساعت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہونے والے تھے، وہ ساعت اسی شب میں تھی۔ یہ واقعہ مدینہ طیبہ کا ہے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مکہ معظمہ میں ہوئی، مگر یہود شہر یثرب مدینہ اس لیے آ کر آباد ہوئے تھے کہ ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر اسی شہر کو اپنا مسکن بنائیں گے۔ انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا شدت سے انتظار تھا، کیونکہ انہیں امید تھی کہ شاید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بھی بنی اسرائیل میں سے ہوگی۔ انہیں وقت ولادت کی علامات معلوم تھیں، جس کی بنا پر اس یہودی عالم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی صبح اہل مدینہ کو جمع کر کے شور مچایا۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ ایک یہودی مکہ میں اپنے کسی کام سے آیا تھا، جس شب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، اس نے کہا، اے گروہ قریش، کیا تم میں آج کی شب کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم کو معلوم نہیں۔ کہنے لگا کہ دیکھو، آج کی شب اس امت کا نبی پیدا ہونا تھا، اس کے دونوں شانوں کے درمیان ایک نشانی مہر نبوت ہے، وہ آج رات پیدا ہو چکا ہے۔ چنانچہ قریش نے اس کے بعد تحقیق کی تو خبر ملی کہ عبداللہ بن عبد المطلب کے گھر لڑکا پیدا ہوا ہے۔ وہ یہودی آپ کی والدہ کے پاس آیا اور مہر نبوت والی نشانی جو دونوں شانوں کے درمیان تھی دیکھنے کے لیے کہا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لوگوں کے سامنے کر دیا۔ جب اس یہودی نے وہ نشانی دیکھی تو بے ہوش ہو کر گر پڑا اور کہنے لگا کہ بنی اسرائیل سے نبوت رخصت ہو گئی۔
اے گروہ قریش سن لو، واللہ یہ تم پر ایسا غلبہ حاصل کریں گے کہ مشرق و مغرب سے اس کی خبر شائع ہوگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ آمنہ کی گود میں بزم آرائے جہاں ہوئے تو تشریف آوری کے باعث زمین پر نور ہو گئی اور فضائیں جگمگا اٹھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے متعلق بہت سے ایسے واقعات رونما ہوئے جو حیرت انگیز ہیں۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کو بار حمل محسوس نہیں ہوا اور وہ تولید کے وقت کثافتوں سے پاک تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختون اور ناف بریدہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور فرماتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم سے ایک ایسا نور رونما ہوا جس سے ساری دنیا روشن ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوتے ہی دونوں ہاتھوں کو زمین پر ٹیک کر سجدہ خالق ادا کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف سر بلند کر کے تکبیر کہی۔ ولادت شریف کے وقت غیب سے عجیب و غریب امور ظاہر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے حرم شریف کی پست زمین اور ٹیلے روشن ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک ایسا نور خارج ہوا کہ شام کے محلات نظر آ گئے، اور آسمانوں پر پہلے شیاطین چلے جایا کرتے تھے اور کاہنوں کو بعض مغیبات کی خبر دے دیا کرتے تھے، اور وہ لوگوں کو کچھ اپنی طرف سے ملا کر بتا دیا کرتے تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے آسمانوں میں ان کا آنا جانا بند ہو گیا اور آسمانوں کی حفاظت شہاب ثاقب سے کر دی گئی۔ تو اسی طرح وحی اور غیر وحی میں غلط سلط ہو جانے کا اندیشہ جاتا رہا۔ بروایت ابن واضح شیطان کو رجم کیا گیا اور اس کا آسمان پر جانا بند کیا گیا۔ ایسے ستارے آسمان پر نکل آئے جنہیں کبھی کسی نے نہ دیکھا تھا۔ ساوا کی وہ جھیل جس کی پرستش کی جاتی تھی جو کاشان میں ہے وہ خشک ہو گئی۔ وادی سماوا جو شام میں ہے اور 1000 سال سے خشک پڑی تھی، اس میں پانی جاری ہو گیا۔ دجلہ میں اس قدر طغیانی ہوئی کہ اس کا پانی تمام علاقوں میں پھیل گیا۔ محل قصرہ میں پانی بھر گیا اور ایوان کسرا لرز اٹھا اور اس کے 14 کنگرے زمین پر گر پڑے، اور طاق کسرا شگافتہ ہو گیا، اور فارس کی وہ آگ جو 1000 سال سے مسلسل روشن تھی فوراً بجھ گئی کہ ہر چند دن ان میں آگ جلانے کی کوشش کی گئی مگر نہ جلتی تھی۔ ستارے قریب آ گئے اور منادی نے اعلان کیا کہ واہ واہ، کیا خوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام دنیا پر قبضہ دے دیا، اور کائنات عالم کی کوئی چیز باقی نہ رہی جو کہ ان کے قبضہ اقتدار و غلبہ و اطاعت میں نہ ہو۔ قریش مکہ کے چند معتبر افراد ورقہ بن نوفل، زید بن عمر بن نفیل، عبید اللہ بن حجش اور عثمان بن حویرث ایک بت کے پاس جمع ہوا کرتے تھے۔ ایک رات انہوں نے اس بت کو منہ کے بل گرا ہوا پایا۔ انہوں نے اس بات کو مکروہ جانتے ہوئے اس بت کو سیدھا کھڑا کر دیا، مگر وہ پھر منہ کے بل گر گیا۔ بعد میں عثمان بن حویرث نے بتایا کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی رات تھی۔ روایت ہے کہ یہ بات تاریخ میں لکھی گئی ہے کہ روئے زمین کے سارے بت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت سرنگوں ہو گئے تھے۔ حضرت عبد المطلب جو اس وقت خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ سارا صحن کعبہ اچانک روشن ہو گیا اور بت منہ کے بل نیچے گر پڑے۔ اس سے وہ سمجھ گئے کہ حضرت آمنہ کے ہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تولد ہو گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بعد حضرت آمنہ نے حضرت عبد المطلب کو پوتے کی ولادت کی خبر پہنچائی، تو وہ خوشی خوشی پوتے کو دیکھنے آئے اور خانہ کعبہ لے جا کر وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعائیں کرتے رہے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق دادا نے چند دعائیہ اشعار کہے، ان کا ترجمہ یہ ہے: سب تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ پاکیزہ لباس اور بلند ذات والا مقدس پوتا عطا فرمایا، جو پنگھوڑے میں ہوتے ہوئے سب بچوں پر فوقیت لے گئے ہیں۔ میں ان کو اللہ تعالیٰ کے مبارک ارکان اور
اطراف و اکنان والے گھر کی پناہ میں دیتا ہوں، حتیٰ کہ میں ان کو اس حال میں دیکھوں کہ وہ مکمل اور مضبوط توانا جواں ہوں۔ میں ان کو کینہ اور دشمن کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ حضرت عبد المطلب نے پوتے کی مداح و ثنا میں چند اشعار کہنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لا کر حضرت آمنہ کی گود میں دے دیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیائے آب و گل میں قدم رکھا تو قریش کی رسم کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کے بال اتروا کر ان کے برابر سونے کو فقیروں میں خیرات کر دیا گیا۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے عزیز پوتے کی ولادت کی خوشی میں بڑی تعداد میں اونٹ ذبح کر کے ان کا گوشت غریبوں اور مساکین میں تقسیم کر دیا۔ مروی ہے کہ ابو لہب کی باندی صوبیہ بھی ولادت باسعادت کے وقت حضرت آمنہ کے پاس حاضر تھیں۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا، صوبیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور اپنے شرف رضاعت کی خوشخبری ابو لہب کو سنائی تو اس نے خوش ہو کر 2 انگلیوں انگشت شہادت یعنی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے صوبیہ کو آزاد کر دیا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ مرنے کے بعد اسے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اے ابو لہب تمہارا کیا حال ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ جہنم کے سخت عذاب میں گرفتار ہوں، مگر جب پیر کی رات آتی ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی تو میرے عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے، اور ان 2 انگلیوں کو چوستا ہوں جن کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں اشارہ کر کے صوبیہ کو آزاد کیا تھا۔ ان میں سے ٹھنڈا پانی نکلتا ہے جسے پی کر پیاس بجھاتا ہوں۔ آئمہ و محدثین اور اکابرین علماء امت بیان کرتے ہیں کہ جب ایک کافر کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ پر خوشی کے اظہار میں کیے گئے عمل پر عذاب میں تخفیف مل گئی، جبکہ کفار کا کوئی عمل آخرت میں باعث اجر نہیں ہوتا، تو جب مسلمان امت مسلمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پر خوشیاں منائیں گے، درود پاک پڑھیں گے اور اللہ کا شکر بجا لائیں گے تو ان کو اللہ تعالیٰ کن کن نعمتوں سے کیوں نہیں نوازے گا۔ ہم خوش نصیب ہیں اور ہم لوگ ایسی امت ہیں کہ ہم بنا دیکھے اللہ تعالیٰ کے محبوب کو دیکھے بغیر ہی ان پر یقین کرتے ہیں، ان کو دیکھنے کی خواہش کرتے ہیں، ان کے صفات کو بیان کرتے ہیں اور ان کی سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جب ان کا حسن جلوہ نما ہوا ہوگا تو دیدار کا عالم کیسا ہوگا جب ہم نے ان کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ ہم لوگ صرف سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کتنا خوبصورت بنایا ہوگا، تو اگر ہم ان کو دیکھ لیں تو کیا خوبصورتی اللہ کی شان ہے کہ ہم بیان نہیں کر سکتے کہ ہم ان کو کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ کا نور ان پر برسا۔ اس میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجات بہت بلند کرے اور ہمیں ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں سے کرے، اور قیامت کے دن پیارے محبوب کی شفا ہمیں، جو انہوں نے ہماری وہ شافع محشر ہیں اور سب کی اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی سفارش نصیب فرمائے، ہمیں نیک بنائے اور ثابت قدم رکھے اور ایمان پر موت عطا کرے۔ ناظرین، ان معجزات کو سن کر آپ کا ایمان مزید کامل ہوا ہوگا۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لازمی لائک کیجئے گا، سبسکرائب میرے چینل کو کیجئے گا اور اس کو شیئر کیجئے گا۔ اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گی کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔